السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو ہوگی سوریاسس کے بارے میں۔ سوریاسس کو اردو میں چنبل یا اپرس بھی کہتے ہیں۔ یہ بیسیکلی ایک سکن کی کنڈیشن ہے جس میں نے یہ پکچر بھی ڈالی ہے تو آپ کو بہتر آئیڈیا ہو جائے گا۔ بیسیکلی ریڈ کلر کی کائنڈ آف ریش ہوتا ہے ابھرا ہوا، اور پنکش ریڈ سا اس کا کلر ہوتا ہے، اور اس کے اوپر نا ایک سلوری ایک ہوتا ہے کلر، ٹھیک ہے، اسکیل بنے ہوتے ہیں اس کے اوپر۔ سوریاسس جو ہے وہ یوزولی 5 to 25 ایئرز آف ایج میں شروع ہو جاتا ہے۔ یہ انفیکشس نہیں ہے اور بہت کامن ہے آج کل، خاص طور پہ بہت کامن ہوا ہوا ہے، اور یہ کرونک بیماری ہے، یعنی کہ یہ تقریباً ساری زندگی مریض کو اس کے ساتھ رہنا پڑتا ہے۔ اس کے بہت اچھی ٹریٹمنٹس آ چکے ہیں، لیکن وہ علاج اس طرح سے نہیں ہے کہ بیماری ختم ہو جائے، اس طرح سے ہے کہ نمایاں نہ ہو، کنٹرول میں آ جائے، اس پہ کافی حد تک قابو پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک آٹو امیون ڈیزیز ہے۔ اگر آپ نے میری اور بھی ویڈیوز دیکھی ہیں تو میں ایکسپلین کرتی ہوں کہ آٹو امیون کیا ہوتا ہے۔ آٹو امیون کنڈیشنز جو ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ ہماری جو قوت مدافعت ہے ہمارے جسم میں، وہ ہوتی ہے کسی فورن چیز کے اگینسٹ ایکٹیو ہوتی ہے، جیسے کہ باہر سے کوئی بیکٹیریا آ گیا یا وائرس آ گیا تو ہماری باڈی اس کو اٹیک کرتی ہے، اور یہ نارمل بات ہے۔ لیکن آٹو امیون بیماریوں میں یہ ہوتا ہے کہ ہماری ہی جو امیونٹی ہے وہ ہی اپنی ہی باڈی کو اٹیک کرتی ہے، اور اس وجہ سے ڈفرینٹ بیماریاں، بہت لمبی لسٹ ہے، سکن کی بھی بہت سارے امراض ہیں جو آٹو امیون ہوتے ہیں، ان میں سے ایک سوریاسس بھی ہے۔ سوریاسس کے بارے میں بہت زیادہ مسکنسیپشنز ہیں، غلط انفارمیشن ہے، وہ تھوڑی بہت میں یہاں پہ کور کرنا چاہوں گی۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ سوریاسس جو ہے وہ چھوت کی بیماری نہیں ہے، یعنی کہ اگر کسی پیشنٹ کے آپ ریش کو ہاتھ لگاتے ہیں تو آپ کو اس سے ریش نہیں ہوگا، یہ ٹچ کرنے سے نہیں پھیلتا۔ اس کے علاوہ یہ کہ یہ ایک انفیکشن بھی نہیں ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ لا علاج مرض ہے اور اس کے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، اس کا ٹریٹمنٹ بہت اچھا ہے، اس کو آپ بہت اچھی طرح کنٹرول کر سکتے ہیں، اور سوریاسس کی کچھ ٹائپس ایسی ہیں جو مکمل کیور بھی ہو جاتی ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ جن کو سوریاسس ہے تو ان کے اندر کینسر بھی ہو جائے گا، تو یہ انفارمیشن بھی غلط ہے، اس کا کینسر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر کچھ لوگ بیلیو کرتے ہیں کہ سوریاسس جس مریض کو ہے اس کو شادی بھی نہیں کرنی چاہیے اور اس کے بچے بھی نہیں ہو سکتے، تو یہ انفارمیشن بھی آئی ڈونٹ نو کیوں ہے، لیکن یہ غلط ہے۔ سوریاسس جو ہے ہرگز ایسی بیماری نہیں ہے کہ آپ اپنی زندگی ایک نارمل طریقے سے نہیں گزار سکتے۔ سوریاسس کے پیشنٹ شادی بھی کر سکتے ہیں اور ان کے بچے بھی ہو سکتے ہیں، ایسا اس میں کوئی وہ ایشو نہیں ہے جو ان چیزوں میں رکاوٹ پیدا کرے۔ پھر اس کے علاوہ ایسے مریض کو الگ رکھنا، ایک تو اسٹگما بھی ایسوسیٹیڈ ہے اس چیز سے، اور اس مریض کو بالکل اکیلا چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ بیماری پھیلائے گا، یہ بھی غلط بات ہے۔ یہ بالکل ایسے نہیں پھیلتی، جیسے کہ میں نے بتایا یہ ایک آٹو امیون کنڈیشن ہے، اور یہ کسی انفیکشن کا نام نہیں ہے جو ایک سے دوسرے میں منتقل ہو جائے۔ سوریاسس لائف تھریٹننگ بھی نہیں ہے، ایک بہت ریئر ٹائپ ہے سوریاسس کی جو لائف تھریٹننگ ہو سکتی ہے، لیکن جنرلی سوریاسس جان لیوا بیماری نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ کچھ ڈائٹ بھی بتاتے ہیں سوریاسس کے لیے، لیکن ٹو بی آنیسٹ ڈائٹری ماڈیفیکیشن سے سوریاسس کو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے۔ تو اگر کچھ ہے بھی تو وہ جنرلی پیشنٹ کو اچھا فیل کرانے کے لیے کوئی پرہیزیں بتائی ہوں گی، لیکن اس کا ریسرچ ایسا کچھ شو نہیں کرتی کہ کوئی ڈائٹ ایسی ہے جو سوریاسس کو امپروو یا کیور کر سکے۔ تو اس کے سمٹم یہ ہیں کہ خشکی کے سفید چھلکے سے بن جاتے ہیں، پہلے ایک لال سا نشان بنتا ہے، پھر اس کے اوپر ایک چھلکا سا بن جاتا ہے سفید سا، ٹھیک ہے، اور یہ سم ٹائمز 3 سے لے کر 10 ملی میٹر تک ابھرا ہوا ہو سکتا ہے ڈپینڈنگ آن دا سیویریٹی، ٹھیک ہے۔ تو شروع میں ایسے ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے لال دھبے بنتے ہیں، اور پھر وہ آپس میں کمبائن ہو کے ایک بڑا سارا پیچ بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ پیچ جو ہے نا پھر وہ گرو کرتا جاتا ہے، اور اس کے اوپر ایک سلور سا ایک چھلکا سا بن جاتا ہے اس کے اوپر۔ سوریاسس جو ہے وہ جو زخم ہے ان کے اوپر بھی بن سکتا ہے،
اور کافی لوگ کمپلین کرتے ہیں، تقریباً 33% ایسے مریض ہیں جو کہتے ہیں کہ جو ریش ہے سوریسس کا اس میں خارش بھی ہوتی ہے۔ تو جب مریض کو خارش ہوتی ہے تو پھر وہ خارش کرتا ہے، اور خارش کرنے سے اسکن ڈیمیج ہو سکتی ہے اور انفیکشن بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو کوشش کریں کہ اس خارش کے لیے آپ کوئی میڈیسن لے لیں، لیکن اوائڈ کریں ریش کو خارش کرنا، ٹھیک ہے؟ اور کچھ مریض ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ ریش پینفل بھی ہے اور دبانے سے درد بھی ہوتی ہے، لیکن ہر کیس میں ایسے نہیں ہوتا۔ سوریسس ناخنوں کو بھی متاثر کر سکتی ہے، ناخن میں کھڈے سے پڑ جاتے ہیں، آگے میں نے ایک پکچر ڈالی ہوئی ہے اس کی، میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ تو نیلز کو بھی افیکٹ کر سکتی ہے۔ پھر کچھ لوگ ہیں اس کی سوریسس کی ایک ٹائپ ہے، ویسے تو یہ اسکن تک محدود رہتی ہے، لیکن سم ٹائمز آپ کے جوڑوں کو بھی متاثر کرتی ہے، اس کو جوائنٹ کا سوریسس کہتے ہیں یا سوریاٹرک آرتھرائٹس کہتے ہیں۔ تو اس کی ڈوریشن یہ ہے کہ اسکن ہیل ہو جاتی ہے، لیکن سوریسس ساری زندگی آپ کا جو ہے نا رہے گا آپ کے ساتھ، اس کے ساتھ مسلسل علاج کرنا بڑا ضروری ہے۔ تو کازز اس کی ڈاکٹر ٹو بی آنیسٹ اتنا اچھا اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے کہ اس کی کاز کیا ہے، لیکن ریسرچ یہ شو کرتی ہے کہ اس کا ایک جینیٹک کمپوننٹ بھی ہے اور انوائرمنٹل کمپوننٹ بھی ہے۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ ایٹ یور ٹائم آف برتھ، جب آپ پیدا ہوئے ہیں، آپ کے جینز میں سوریسس کے ہونے کا پروبیبلٹی تھی، ٹھیک ہے؟ تو سوریسس ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور آٹو امیون جو ہے نا اس میں اٹیک ہوتا ہے، جیسے میں نے پہلے سمجھایا تھا کہ ہماری ہی باڈی ہماری ہی اسکن سیلز کو اٹیک کرتی ہے اور سوزش کراتی ہے۔ تو یہ فیملیز میں رن کرتا ہے، عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر کسی پیشنٹ کو سوریسس ہے تو بہت ہائی چانس ہے کہ وہ کہے گا میرے فلانے رشتہ دار کو بھی تھا اور فلانے کو بھی تھا، تو یہ فیملیز میں رن کرتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ جن کو سوریسس ہے ان کی سوریسس ورس ہو جاتی ہے اسٹریس کے ساتھ، انفیکشن کے ساتھ، سم ٹائم اسکن انجری کے ساتھ، اور کچھ دوائیاں اور ہارمونل چینجز کے ساتھ بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ بھی سوریسس کو ورس کر دیتی ہیں کافی۔ تو اس کی ٹائپس بہت ساری ہیں، سوریسس کوئی ایک اسپیسیفک ٹائپ کی اسکن ریش نہیں ہے۔ سوریسس کا ایک جو ٹپیکل جو موسٹ کامن فارم ہے وہ ہے کرونک پلاک سوریسس، ٹھیک ہے؟ تو اس میں ایک پیچ سا ہوتا ہے، وہ ابھرا ہوا ہوتا ہے، میں نے تصویر میں ہی پہلی پکچر بھی ڈالی ہے، اس میں پلاک سوریسس ہاتھ کے اوپر بنا ہوا ہے۔ پھر ایک ہوتا ہے گٹیٹ سوریسس، یہ یوزلی بچوں کو سم ٹائمز گلے کی اسٹریپٹوکوکل انفیکشن ہوئی ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ہے بچوں میں سوریسس آ جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے ریڈ کلر کے دھبے سے آ جاتے ہیں، لیکن یہ والی جو ٹائپ ہے یہ اینٹی بایوٹکس کے استعمال سے ٹریٹ ہو جاتی ہے۔ پھر ایک ٹائپ ہوتی ہے پسٹیولر سوریسس، اس میں پس والے دانے بن جاتے ہیں اور یہ سیریس ہوتی ہے۔ پھر ایک بہت ڈینجرس ٹائپ ہوتی ہے ایریتھروڈرمک سوریسس، جس میں ساری کی ساری اسکن ریڈ ہو جاتی ہے بالکل، اور یہ ایسی ہے کہ اس میں مریض کو ایڈمٹ کر کے ہسپتال میں اس کا علاج ہوتا ہے، اور یہ سم ٹائمز جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ ام، اس کے علاوہ ہے جی انورس سوریسس، یہ جہاں پہ اسکن فولڈ ہوتی ہے اس طرح کے اسپاٹس میں زیادہ ہوتی ہے، جیسے جو بغلیں آرم پٹس ہیں یا ٹانگوں کے درمیان، یا جو بیلی بٹن ہے جو ناف ہوتی ہے وہاں پہ بھی ہو سکتی ہے۔ پھر ناخنوں کی سوریسس بھی ہو سکتی ہے، یہ میں نے پکچر بھی ایک ڈالی ہے، سم ٹائمز یہ چھوٹے چھوٹے نا ایسے کھڈے سے ڈاٹ سے پڑ جاتے ہیں، پٹنگ کہتے ہیں اس کو میڈیکل زبان میں، پٹنگ آف دا نیلز۔ اس کے علاوہ کچھ مریض ہوتے ہیں ان کو اسکیلپ کے اوپر سوریسس ہوتا ہے، یعنی کہ جو آپ کا جو ہیڈ ہے جدھر بال ہوتے ہیں وہ والی جو اسکن ہے وہاں پہ ہوتے ہیں۔ پھر ایک سیبو سوریسس بھی ہوتا ہے جہاں پہ آپ کے سیبورک گلینڈ جو ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں۔ دین دیر سوریاٹرک آرتھرائٹس، جیسے کہ میں نے کہا کہ سوریسس جو ہے وہ جوڑوں میں بھی ہو سکتا ہے، اور ایک پامو پلانٹر سوریسس بھی ہوتا ہے جو کہ ہتھیلیوں کے اوپر اور پیروں کے نیچے بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کی کمپلیکیشنز میں یہ کہ اباؤٹ 5% پاپولیشن جو ہوتی ہے آرتھرائٹس کے پیشنٹس کی، ان میں آرتھرائٹس بھی ہو سکتا ہے۔ پھر جو جنرلی جو سب سے سیف سوریسس مانا جاتا ہے وہ گٹیٹ اور پلاک سوریسس ہوتا ہے، اس کی کمپلیکیشنز نہیں ہوتی ہیں سچ۔ گھر میں آپ اس کا کیا علاج کر سکتے ہیں؟ دو صورتحال ہیں، ایک تو اگر آپ کو بالکل نیو سوریسس شروع ہوئی ہے تو پھر تو کوئی علاج نہیں ہے ایز سچ، آپ کو ڈاکٹر کے پاس ہی جانا پڑے گا۔ اور دوسری سچویشن یہ ہے کہ اگر آپ پہلے سے سوریسس کے مریض ہیں تو جنرلی آپ کو بتا رہی ہوں کہ اپنی زندگی میں کوشش کریں کہ سٹریس کو منیمائز کریں۔ اس کے علاوہ یہ
کہ اپنی اسکن کو ڈرائی نہ ہونے دیں، خاص طور پہ سردیوں میں، خشک موسم میں بہت ورس ہو جاتی ہے سوریسس اس طرح کے موسم میں۔ تو کوشش کریں ویزلین یا اولیو آئل یا کوئی اس طرح کا موئسچرائزر، مارکیٹ میں بہت سارے سوریسس والے جو برانڈ اس حساب سے برانڈز مارکیٹ کرتے ہیں کہ سوریسس کے پیشنٹس کے لیے صابن، شیمپو، موئسچرائزر وغیرہ، آپ اس طرح کی چیزیں لیں اور اپنی اسکن کو ڈرائی مت ہونے دیں، ٹھیک ہے؟ اور مجھے پتہ ہے کہ مستقل لائف لانگ دوائیاں لینا جو ہے وہ ایک بہت صبر کا کام ہے اور مشکل کا کام ہے، لیکن اس بیماری پہ قابو پانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ ڈسپلنڈ ہوں اور موٹیویٹڈ ہوں، اور آپ اپنی دوائیوں کو رسپانسبلی اور ڈسپلن کے ساتھ لیں، ٹھیک ہے؟ پھر کچھ میڈیسنز ہوتی ہیں جو کہ آپ کو نہیں لینی چاہیے، تو اس میں بیٹا بلاکر ہیں یا کچھ پین کلرز ہیں، کچھ سائکائٹری کی دوائیاں ہیں، تو اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں تو ان کو ضرور مینشن کریں کہ آپ کو سوریاسس ہے، تاکہ وہ اس حساب سے آپ کی ٹریٹمنٹ پلان بنائے۔ تو اس کے علاوہ یہ کہ خود سے کوئی ٹوٹکا، کوئی تجربہ، کوئی دوائی مت لیں، جو بھی کرنا ہے ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق ہی کریں۔ تو ڈاکٹر کو کب دکھانا چاہیے؟ جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو سوریاسس ہے، کوئی اسکن پہ اس طرح کا ریش آتا ہے، تو ڈرمیٹولوجسٹ کو دکھائیں۔ اور اگر آپ ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں اور ریکرنس آ گئی ہے، آپ کو فرق نہیں پڑ رہا، تو تب بھی ڈاکٹر کو دکھائیں۔ ڈاکٹر کیا کرے گا؟ ڈاکٹر جو ہے آپ کو ساری سوریاسس کے بارے میں معلومات دے گا اور آپ کو علاج کی آپشن سمجھائے گا۔ ڈفرینٹ میڈیکیشنز اویلیبل ہیں، کولٹار، ڈائترینول آئنٹمنٹ وغیرہ، وہ بہت اچھی ہیں، تھوڑا سا میسی ہوتا ہے اور اس کو یوز کرنے سے کپڑے وغیرہ جو ہیں ان پہ اس کا سٹین آ جاتا ہے، لیکن افیکٹو ہے۔ پھر کچھ اسٹیرائڈ کی کریمز ہوتی ہیں، وہ بھی ہیلپ فل ہوتی ہیں۔ تو یہ جو ڈیزیز ہے یہ ٹریٹمنٹ جب چھوڑتے ہیں تو واپس آ جاتی ہے، تو میڈیکل سپرویژن میں آپ کو یہ مسلسل لینی ہوتی ہے اور ریگولر چیک اپس کروانے ہوتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ یہ کہ شوائیں بھی لگتی ہیں کچھ مریضوں کو، ڈپینڈ کرتا ہے پیشنٹ ٹو پیشنٹ۔ آپ کا ٹریٹمنٹ پلان آپ کے مطابق ہوگا، آپ کی سوریاسس کی ٹائپ اور سوریاسس آپ کا کس حد تک پروگریس کیا ہوا ہے، اس حساب سے آپ کا انڈیویجول پلان ہوگا۔ تو اس کی تشخیص کیسے ہوتی ہے؟ جنرلی تو دیکھ کے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ سوریاسس کا بڑا مختلف سا اور یونیک سا ایک لک ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی اتنا کلیئر نہیں بھی ہوتا اور ڈاکٹر کنفیوز ہو سکتا ہے سوریاسس اور بھی بہت ساری اسکن کنڈیشنز میں۔ تو اس کیس میں دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو از کہ ایک اسکن بایوپسی لی جائے، اس میں ایک چھوٹا سارا پیس لیا جاتا ہے اس ریش میں سے، جو کہ مائکروسکوپ کے اندر اس کو دیکھتے ہیں اور اس سے ہمیں کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ سوریاسس ہے، اور پھر اس حساب سے علاج ہوتا ہے۔ تو کبھی کبھی یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ سوریاسس کے ساتھ اور بھی میڈیکل کنڈیشنز ہو سکتی ہیں، جیسے کہ میٹابولک سنڈروم، شوگر، اوبیسٹی کے ساتھ بھی دیکھا گیا ہے اس کا لنک، اور بھی آٹو امیون کنڈیشنز جیسے کہ پھل بیری اور بہت سارے اور ایشوز، تو سم ٹائمز ڈاکٹر ان کے لیے بھی اسکرین کرتا ہے۔ تو اس کا علاج جیسے کہ میں نے کہا، سوریاسس کس طرح کی آپ کو ہے، کہاں کی ہے، کتنی پھیلی ہوئی ہے، کس سٹیج پہ پھیلی ہوئی ہے، ذرا سی ہے، ایک جگہ پہ ہی ہے کہ پورے جسم پہ پھیلی ہوئی ہے، اس حساب سے آپ کا ٹریٹمنٹ پلان بنایا جاتا ہے۔ تو اگر آپ کی معمولی سی ایک ہی جگہ پہ تھوڑی سی ریش ہے تو ٹاپیکل ٹریٹمنٹ بھی آپ کو فائدہ دے سکتا ہے۔ ٹاپیکل ٹریٹمنٹ کا مطلب ہے کہ جلد کے اوپر لگانے والی کریمیں۔ اب اس میں یہ ہے کہ کریمز بھی ہوتی ہیں، آئنٹمنٹ بھی ہوتے ہیں، لوشن بھی ہوتے ہیں، ان میں اسٹیرائڈ ہو سکتے ہیں، ان میں وٹامن ڈی کی ایک ٹائپ ہو سکتی ہے، ریٹینوائڈز ہو سکتے ہیں، تو وہ آپ افیکٹڈ ایریا کے اوپر لگائیں تو کافی بہتری آ جاتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ ایمولینٹس، موئسچرائزرز، جس سے جلد جو ہے وہ موئسٹ رہے، سپل رہے، اس میں آپ ویزلین استعمال کر سکتے ہیں، اولیو آئل استعمال کر سکتے ہیں، یا ہائلورونک ایسڈ بیسڈ موئسچرائزر یوز کر سکتے ہیں۔ اس سے علاج نہیں ہوتا، لیکن پریونشن کافی حد تک ہو جاتی ہے کہ مزید خرابی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ میں نے کہا تھا اسکن کو ڈرائی نہیں ہونے دینا۔ پھر آ جاتا ہے اگر آپ کا زیادہ پھیلا ہوا ہے سوریاسس، ایک جگہ پہ نہیں ہے، جیسے آپ کے جوڑوں میں ہے، آپ کے ناخنوں میں ہے اور پھیلا ہوا ہے، تو ان دیٹ کیس ظاہر ہے جلد کے اوپر لگانے والی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ کافی نہیں ہے، اور اورل میڈیکیشن بھی دینی پڑ سکتی ہے، شوائیں بھی لگ سکتی ہیں، وہ کیس ٹو کیس ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو ادر آپشنز میں آ جاتا ہے فوٹو تھراپی، جس کو میں شوائیں کہہ رہی ہوں۔ اس میں یو وی لائٹ جو ہوتی ہے وہ ایکسپوجر ہوتا ہے اسکن کو اس سے، اور یہ بہت افیکٹو ہوتی ہے۔ پھر ایک ایگزائمر لیزر ہوتا ہے، ایک لیزر کی ٹائپ ہوتی ہے اور یہ بھی بہت ہیلپ فل ہوتی ہے۔
پھر سسٹمک میڈیکیشنز بھی دے سکتے ہیں جس سے آپ کی امیونٹی کنٹرول ہوتی ہے، جو آٹو امیون پروسیس آپ کی باڈی میں چل رہا ہے وہ کنٹرول ہوتا ہے۔ اور سب سے پاپولر چیز ہے بایولوجکس، جو کہ ایک جدید چیز ہے، اور اس کے انجیکشن جو ہوتے ہیں وہ بہت افیکٹو ہوتے ہیں۔ باہر کے ملکوں میں جو امیر ممالک ہیں ان میں عموماً شروع ہی بایولوجکس کے ساتھ کرتے ہیں، آپ کو صرف کہتے ہیں کہ آپ اپنی اسکن کو موئسچرائز کریں اور بایولوجکس کے ٹیکے لگوائیں۔ لیکن کیونکہ ہمیں غریب ملک ہیں اور ہمارے لیے یہ مشکل ہے اس کو فرسٹ لائن بنانا، تو ہم دوسری چیزوں سے شروعات کرتے ہیں۔ اگر آپ افورڈنگ ہیں تو بایولوجکس بہت اچھی آپشن ہے۔ بایولوجکس کے ٹیکے لگتے ہیں، ہر مہینے لگتے ہیں، اور تقریباً 1 سے 2 سال لگتے ہیں، اور ایک ایک انجیکشن تقریباً 1.5 لاکھ روپے کا پڑتا ہے، یہ کافی ایکسپینسو ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ ڈاکٹر آپ کی کاؤنسلنگ کر سکتا ہے ہیلدی لائف سٹائل کے لیے، جیسے کہ اپنی اسٹریس مینیج کرنا، اپنی ٹریگرز کو اوائڈ کرنا، اسکن کو موئسچرائز رکھنا، اور اپنی اوور آل ہیلتھ کا خیال رکھنا، اچھی ڈائٹ اور ایکسرسائز اور نیند اپنی صحیح لینا، اس طرح کی چیزیں، تو یہ بہت ہیلپ کرتی ہیں۔ پھر کچھ ریسرچ سامنے آئی ہے جو کہ ایکسپلین کرتی ہے کہ دیکھیں جو سوریسس ہے نا، اس میں جو آپ کی اسکن کے سیلز ہیں جنہوں نے تقریباً مہینے بعد ریپلیس ہونا ہوتا ہے، وہ ہر 3 سے 5 دن کے بعد بڑھتے چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ایک ابھرا ہوا سا ریش بنتا ہے۔ اور جو آٹو ایمیون پروسیس ہے جس میں ہماری باڈی اپنے آپ کو خود ڈیمیج کر رہی ہے، اس میں ایک سیل ہوتا ہے، اس کو ٹی سیل بولتے ہیں، اس کا ایک رول ہوتا ہے۔ اور اس سوریاسس کی کنڈیشن میں ٹی سیل کا بیسیکلی ایک ایشو چل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنی باڈی کو خود اٹیک کر رہا ہوتا ہے۔ تو جو وائٹامن ڈی ہے وہ اس کا ایک رول دیکھا گیا ہے کہ وہ ان ڈس فنکشنل ٹی سیلز کو تھوڑا سا سپریس کرتے ہیں۔ اگر آپ کیمیکل پوائنٹ آف ویو سے وائٹامن ڈی کا اسٹرکچر دیکھیں تو وائٹامن ڈی ایکچولی ایک ہارمون ہے، اور اس کا اسٹرکچر ایک اسٹیرائڈ ہارمون ہے، اور یہ پریڈنیسون اسٹیرائڈ سے بہت زیادہ اسٹرکچر وائز ریزمبل کرتا ہے، اور یہ بہت زیادہ بینیفٹس دیتا ہے اور اسٹیرائڈ کے سائیڈ افیکٹس کے بغیر، ٹھیک ہے۔ تو اس کا ایک اور ہمیں پروف اس چیز سے ملتا ہے کہ سردیوں میں دھوپ سے ایکسپوجر کم ہوتا ہے، اور وائٹامن ڈی جو ہوتی ہے اس فارم میں بھی ہمیں کم ہو جاتی ہے ہماری، تو سوریاسس ورس ہو جاتا ہے سردیوں میں۔ اس کے علاوہ یہ کہ جو سردیاں ہوتی ہیں ان میں سٹریس کا بھی ایک تعلق ہوتا ہے۔ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جہاں پہ زیادہ سردیاں اور اس طرح کا گلومی ویدر ہوتا ہے، جدھر سن لائٹ کم ہوتی ہے، وہاں پہ اسٹریس کی ریشو زیادہ ہوتی ہے، ڈپریشن کی ریشو زیادہ ہوتی ہے، ان کیسز میں بھی سوریاسس ورس ہو جاتا ہے۔ پھر اومیگا 3 فیٹی ایسڈس کا ایک رول دیکھا گیا ہے کہ وہ بھی اگر اس کی ڈیفیشنسی ہو مریض میں تو ان کی سوریاسس کافی ورس ہو جاتی ہے۔ پھر بائل سالٹس جو ہوتے ہیں وہ بھی سم ہاؤ وائٹامن ڈی کو کام کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں، تو یہ بھی ان کے سپلیمنٹس TUDCA ٹٹکا کے نام سے آتا ہے، کسی بھی برانڈ کے آپ لے سکتے ہیں۔ تو جو بھی لینا ہے، یہ جو بھی سپلیمنٹس لینے ہیں آف کورس ڈاکٹر سے پوچھ کے، ڈاکٹر جو ڈوز بتائے گا اس حساب سے جتنی دیر وہ کہے گا اتنی دیر تک لینا ہے۔ لیکن یہ ریسرچ شو کرتی ہے کہ وٹامن ڈی، اومیگا 3 فیٹی ایسڈز اور بائل سالٹس ہیلپ کرتے ہیں کافی پیشنٹس کو۔ اس کے علاوہ جنرلی دیکھا گیا ہے کہ جتنی بھی آٹو امیون بیماریاں ہیں ان میں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ایک بہت بینیفیشل افیکٹ دیتی ہے۔ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ مختصراً میں بتاؤں گی، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ دن کے زیادہ تر حصے میں کھانا نہیں کھاتے اور آپ صرف پانی پیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنی ایک مخصوص میل کے ٹائمز رکھتے ہیں اور تھوڑا کھاتے ہیں، تو اس میں بھی دیکھا گیا ہے کہ ہارمونز آپ کی باڈی کے بڑے اچھے سیٹ ہو جاتے ہیں اور آپ کی بہت سارے ہیلتھ ایشوز ریزالو ہو جاتے ہیں۔ پراپر تفصیل کے لیے میری ویڈیو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ پہ جو ہے وہ آپ چیک آؤٹ کریں تو آپ کو بہتر سمجھ آئے گی۔ تو یہ میں نے پریپریشنس تھوڑی سی ڈالی تھی اس سلائیڈ میں، ٹٹکا، اومیگا 3 اور وائٹامن ڈی کی۔ تو پریونشن ایسا کوئی خاص ہے نہیں، اگر آپ کو سوریاسس ہے تو آپ کو ہے، آپ کے جینز میں ہے موسٹ لائکلی۔ آؤٹ لک یہ ہے کہ اگر آپ کو سوریاسس ہے تو پریشان ہونے سے کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پازیٹیو اپروچ رکھیں اپنی، بی پازیٹیو، اس بیماری کو اپنے سر پہ سوار مت کریں، ڈو ناٹ لیٹ اٹ ڈیفائن یو، ٹھیک ہے۔ آپ کی ول پاور، آپ کا ڈسپلن بہت ضروری ہے،
یہ اب ایک کرونک بیماری ہے، تو اس کے آپ کو لائف لانگ آپ نے ڈسپلن سے اس کو مینیج کرنا ہے۔ اور جو اچھے کمپلائنٹ پیشنٹ ہوتے ہیں نا، جو ڈاکٹر کی بات سنتے ہیں اور اپنے ٹریٹمنٹ جیسے وہ کہتا ہے ویسے لیتے ہیں، ان کی سوریاسس تقریباً غائب ہو جاتی ہے، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ان کو کوئی ایشو ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس بیماری پہ بہت حد تک قابو پایا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو زیادہ تر دیکھا بھی گیا ہے کہ سوریاسس کے مریض اس بیماری کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور ان کو اس کے ساتھ رہنا آ جاتا ہے۔ تو آئی ہوپ آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا، اور اگر آپ کو سوریاسس ہے تو آپ کو بینیفٹ ہوا، اور اگر آپ کسی کو جانتے ہیں جس کو سوریاسس ہے تو یہ ویڈیو ان کے ساتھ شیئر کریں۔ اور اگر آپ کو کوئی کویشچن پوچھنا ہے یا کوئی کامنٹ کرنا ہے تو پلیز کامنٹ انڈر دس ویڈیو اینڈ سبسکرائب ٹو مائی چینل، اور مجھے سوشل میڈیا پہ فالو کریں، انسٹاگرام اور فیس بک، وہاں پہ میں ریگولر پوسٹنگ کرتی ہوں جو بہت انفارمیٹیو ہوتی ہے، اینڈ انشاءاللہ میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔